بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. یہ ریاض الصالحین کا عنوان نمبر 38 ہے، 38۔ اس میں عنوان کا پہلے مفہوم ہم پڑھ لیتے ہیں کہ کیا عنوان ہے۔ باب وجوب امر اہلہ، انسان کے ذمے جو چیز لازم ہے وہ کیا ہے کہ واجب ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کو اور یعنی بیوی وغیرہ، وہ اولادہ الممیزین، اور وہ اولاد جو سمجھ رکھتے ہوں، نہ سمجھ بہت چھوٹی اولاد، 1-2 سال کا بچہ وہ تو بہت چھوٹا ہے، اپنی وہ اولاد جو سمجھدار ہو، اور وہ تمام لوگ جو انسان کی ماتحتی میں ہوں، سائر من فی رعیتی، جو بھی انسان کی ماتحتی میں ہوں۔ ماتحتی کسی بھی درجے کی ہو سکتی ہے، استاد کی ماتحتی میں کسی درجے میں شاگرد ہوں گے، گھر کا بڑا ہے اس کے ماتحتی میں اس کے گھر کے چھوٹے افراد ہوں گے، چاہے وہ بڑے بھائی ہوں، والد ہوں، ماں ہے، مختلف درجے ہوتے ہیں۔ حاکم ہے تو حاکم کے ماتحت اس کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ کوئی کسی ادارے کا ذمہ دار ہے تو اس کے ماتحت کام کرنے والے وہ اس کی ماتحتی میں سمجھے جاتے ہیں، وہ سائر من فی رعیتی۔ تو انسان پر لازم ہے کہ اپنے گھر والے، اپنی اولاد میں جو سمجھدار ہیں، اور وہ تمام جو انسان کی ماتحتی میں ہیں، ان کو کیا کرے؟ وجوب امری، ان لوگوں کو حکم دینا ہے بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کا حکم، اللہ کی فرما برداری کی تاکید کرنا، اور اللہ کی اطاعت کی خلاف ورزی کرنے سے رکنا، نہیہم عن المخالفہ، اور وتأدیبہم، ان کو ادب سکھانا، اور منعہم من ارتکاب منہی عنہ، جو چیزیں شرعاً منع ہیں ان کو کرنے سے روکنا۔ گویا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو کسی درجے میں ذمہ دار ہے، اس پر ماتحتوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ 3 طرح کی ذمہ داریاں ہیں اس عنوان کے اعتبار سے۔ نمبر 1 کہ اللہ کی اطاعت ان کو سمجھائی جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، اس طرح کرنا لازم ہے۔ تو ایک تو ہوا اللہ کی اطاعت کے بارے میں ان کو حکم دینا، ان کو سمجھانا۔ نمبر 2 گناہوں سے بچنے کی تاکید کرنا، اور نمبر 3 ادب سکھانا۔ ہم اس کو دوسرے الفاظ میں مختصر کہہ سکتے ہیں تعلیم اور تربیت، تعلیم اور تربیت۔ اب ہم اس کو تھوڑا پیچھے جائیں تو ہم پیچھے عنوان پڑھ رہے تھے، پیچھے ہم نے عنوان پڑھا تھا کہ انسان پر ذمہ داری ہے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی، پھر اخیری عنوان آیا تھا جو چیز زیادہ پسندیدہ ہو اس کو خرچ کرنا وغیرہ۔ پیچھے عنوان چل رہا تھا حقوق جو مرد کے ذمے ہیں، جو عورت کے ذمے ہیں، اور پھر انسان کے ذمے اپنے اہل و عیال کا خرچہ ہے۔ اب عنوان آیا کہ انسان کے ذمے صرف خرچہ نہیں بلکہ یہ بھی انسان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ایک طرح سے حقوقی کا تذکرہ ہے۔ اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے ذمے جس طرح ظاہری نفقہ
جسمانی نفقہ لازم ہے، اسی طرح انسان کے ذمے اپنے ماتحتوں کا روحانی نفقہ بھی لازم ہے۔ ایک ہوتا ہے جسمانی نفقہ، ایک ہوتا ہے روحانی نفقہ۔ جسم کی حفاظت کے لیے گھر کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی اور لباس کی ضرورت ہے، تو جو ذمہ دار ہے اس پر ان چیزوں کا خرچہ لازم ہوتا ہے، وہ تو ہم نے پڑھا تھا اور وہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی مسئلہ آیا کہ جس طرح اس کے ذمے ہے اپنے ماتحتوں کے جسمانی ضرورتوں کا خیال رکھنا کہ کھانے کا، لباس کا اور رہنے کا، اسی طرح انسان کے ذمے ہے کہ انسان کا روحانی جو ضرورت ہے اس کا انتظام بھی کرے۔ وہ بھی ایک طرح سے روحانی نفقہ، روحانی طور پر انسان کی روحانیت کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہے، تعلیم اور تربیت، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ تو وہ ایک طرح کا نفقہ تھا جو جسمانی تھا، یہ ایک طرح کا نفقہ ہے جس کو پیسے خرچ کرنا نہیں کہتے، لیکن ایک کام ہے جو انسان کے ذمے ہے، وقت لگانا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا، اس کے لیے کبھی اخراجات بھی ہوں گے، یہ سب چیزیں انسان کے ذمے ہیں۔ اب جیسے میں نے بتایا کہ گویا پیچھے والے ابواب سے اس کا تعلق بھی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، اور شریعت میں اس کی جو تاکید ہے وہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ انسان جسم کے لیے، جسمانی نفقے کے لیے بہت کچھ محنت کرتا ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ میرے بیوی بچوں کے لیے اچھا رہنے کی جگہ اچھی ہو، کھانا اچھا ہو، لباس اچھا ہو، ایک نہیں بلکہ دو دو، تین تین، چار چار، 10 جوڑے ہوں، اور کھانے میں الگ الگ، کوئی بات نہیں کبھی ایک دن یہ کھایا، ایک دن یہ کھایا، مختلف چیزیں، سب انتظامات۔ مکان ہے اچھا کرائے کا ہے، نہیں گھر خرید لیتے ہیں تاکہ گھر رہنے کے لحاظ سے بچوں کو سہولت رہے۔ سلسلہ چلتا ہے تو چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں آتی۔ لیکن ٹھیک ہے، شریعت کے حدود میں انسان یہ کام کرتا ہے، اچھی نیت سے کرتا ہے، ثواب بھی ہے، لیکن یہ انتہا نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کہ انسان اپنے ماتحتوں کے لیے جو اس کی اصل آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے اس نے کیا انتظامات کیے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے مشورہ دیا، اس لیے کہ وہ تو خلفاء کا جو سلسلہ تھا وہ تو گھر کے افراد کتنے مالدار ہوا کرتے تھے، انہوں نے آ کر پورا بدل دیا، جو بیت المال کا ہے وہ بیت المال میں جائے گا۔ لیکن ان سے کسی نے آخری وقت ان کا قریب آ رہا تھا، کسی نے کہا کہ اولاد کے لیے کچھ انتظام کر دیں، آپ نے ان کے لیے کچھ چھوڑا نہیں، کچھ بیت المال سے مقرر کر دیں۔ کہا کہ اگر وہ نیک ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا خیال رکھیں گے، اگر وہ نیک نہیں ہیں اور دین کے راستے پر نہیں ہیں تو پھر میرے پیسے وہ کیوں گناہوں کے راستے میں اور نافرمانی میں استعمال کریں۔ انہوں نے تعلیم و تربیت پر تو زور دیا، لیکن اس کا زیادہ اہتمام نہیں کیا کہ بیت المال میں سے اور عام لوگوں کے پیسوں میں سے اولاد کے لیے مقرر کر دیں۔ کوئی اور ہوتا حیلے بہانے کر کے کچھ بھی کام میں لگا دیتا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کے ذمہ یہ کام ہے، اس کو اتنے پیسے دے دو، اس کے ذمہ یہ کام ہے، اس کو اتنے پیسے دے دو۔ ہیلے کرنے تو ہمارے لوگوں کو اچھی طرح آتے ہیں، لیکن بہرحال اصل چیز کیا ہے کہ انسان ٹھیک ہے دنیاوی انتظامات تو کرتا ہے، لیکن اخروی انتظامات بھی کرے۔ اس عنوان میں گویا اس کو سمجھایا گیا ہے، اور وہ دو چیزیں ہیں گویا انسان کے ذمے اخروی انعامات کے لحاظ سے۔ پہلی چیز تو ہے کہ ان کو سکھایا جائے، تعلیم، اور دوسری چیز ہے تربیت۔ تعلیم و تربیت، ہم بسا اوقات ان دونوں کو ایک سمجھ لیتے ہیں، تعلیم الگ ہے، تربیت الگ ہے۔ آج کل طرح طرح کے کورسز ہوتے ہیں، اس سے علم، معلومات مل جاتی ہیں۔ علم تو اسلام میں علم کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو علم نافع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انسان کو آن لائن بہت سے کورسز وغیرہ کر کے معلومات مل جاتی ہیں، معلومات الگ چیز ہے اور علم نافع الگ چیز ہے۔ وہ علم جس کے ساتھ معلومات اور تربیت دونوں چیزیں جمع ہوں وہ علم نافع ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تربیت اہم چیز ہے، لیکن ظاہر ہے تربیت کے لیے علم ضروری ہے۔ اس کو ہم عام مثال سے سمجھیں کہ ایک شخص کسی فن میں لگنا چاہتا ہے، کوئی ہنر سیکھنا چاہتا ہے، گاڑی مثلا،
تو اس کو اصول سمجھائے جاتے ہیں، دیکھو یہ قانون ہے، یہ اسٹاپ سائن کا یہ مطلب ہوتا ہے، یہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، اس لین میں چلنا ہوتا ہے، یہاں چلنا ہوتا ہے، یہ خیال رکھنا ہوتا ہے، یہ سب سمجھائے جاتے ہیں۔ لیکن صرف کتابی معلومات تو معلومات کی حد تک ہوئیں، اب اس کو اصل جو ہے وہ تو ڈرائیونگ ٹیسٹ دینا ہے، دیکھیں گے گاڑی کیسے چلاتا ہے، وہ عام روڈوں پہ چلانا کیسا ہے، پارکنگ کرنا کیسا ہے، ہائی وے پہ چلانا کیسا ہے، تب جا کر اس کو اجازت ملتی ہے کہ اب گاڑی چلا سکتا ہے۔ ایک شخص ڈاکٹر بنتا ہے، کتابی معلومات کافی نہیں ہیں، بلکہ اس کو کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر اس کو سیکھنا پڑتا ہے، وہ تربیت ہے۔ کوئی شخص سلائی سیکھنا چاہتا ہے، صرف کتابیں پڑھ کر اس کو معلومات تو دی جائیں گی، اچھا یہ سب چیزیں ہیں، اس کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرورت ہوگی کہ اچھا وہ کسی سے سیکھے کہ اچھا یہ سوئی کے اندر دھاگا کیسے ڈالا جاتا ہے، سلائی کی مشین کیسے استعمال کی جاتی ہے، کس طرح کپڑے کاٹے جاتے ہیں۔ تعلیم ہے، تربیت ہے، دین میں بھی اسی طرح ہے۔ ہم نے بہت سی غلط فہمیاں اور غلطیاں جو ہم میں رائج ہیں، ان میں ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نے تعلیم اور تربیت میں فرق نہیں سمجھا، یا سمجھا ہے اور ہم نے نظر انداز کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اور صحابہ کے دور میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی تھیں، اور تربیت پہ زیادہ زور تھا۔ بہت زیادہ علوم نہیں بیان کیے جاتے تھے، کتابوں پر کتابوں کا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا۔ ضروری ہے کہ انسان کو صحیح علم ہو، بنیادی ضروری علم کے ساتھ ساتھ اصل چیز تھی وہ تربیت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارتے تھے، اس موقع پر آپ نے اس طرح کیا، اس موقع پر ایسا کیا، فلانا واقعہ پیش آیا تھا آپ نے اس طرح کیا۔ اسی لیے ہم پڑھتے ہیں کہ غصے کے موقع پر اپنے غصے کو قابو کرنا، لیکن پڑھنا کافی نہیں ہے۔ وہ حضرات جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ کبھی جاہل لوگ اور بیچارے دیہاتی لوگ جب آ جاتے تھے، اور اسی طرح منافقین جب آ جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کس طرح حلم کا، معافی کا، آسانی کا معاملہ فرماتے تھے، یہ دیکھ کر انہوں نے سیکھا۔ وہ جو دیکھی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ انسان کے دل و دماغ میں جم جاتی ہے، پڑھی ہوئی چیز وہ پڑھی ہوئی حد تک رہتی ہے۔ کہتے ہیں زبانی علم زبانی رہتا ہے، عملی چیز عملی، زبان سے زبان باتیں پھیلتی ہیں اور عمل سے عمل پھیلتا ہے۔ بات کسی حد تک صحیح ہے۔ تو بہرحال تعلیم بھی ضروری ہے، تربیت بھی ضروری ہے، اور اس کی ذمہ داری گھر کے بڑے افراد پر ہے۔ ماں ہے اس پر ذمہ داری ہے، باپ پر ذمہ داری ہے۔ گھر میں ماحول ایسا ہو، یہ نہ ہو کہ اچھا کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرو لیکن خود نہیں کر رہے، تعلیم کر دی تربیت نہیں کی، اس لیے کہ خود عمل نہیں ہے اور اولاد کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرو، خود نماز نہ پڑھے اولاد کو کہیں کہ نماز پڑھو، خود کوئی غلط کام میں مبتلا ہو اولاد کو کہیں کہ نہ کرو، اثر نہیں ہوتا اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ایسے ادارے بھی رکھے ہیں جہاں پر تعلیم بھی ہے، تربیت بھی، کوشش کی حد تک۔ ایک کی جو نگرانی ہو سکتی ہے وہ تو بڑے اداروں میں نہیں ہو سکتی، لیکن جو واقعتاً سمجھدار ہوتے ہیں، جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تربیت کے انتظامات بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اب والدین کے ذمہ ایک کام تھا، وہ کام اگر کوئی ادارہ کر رہا ہے تو کم از کم درجے میں اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ اس ادارے کا احسان ہے، اور اس کے لیے اگر کوئی ہماری ذمہ داری ہماری طرف سے ادا کر رہا ہے تو اب مثلاً ہم اس کو سمجھیں دوسرے انداز سے کہ ایک شخص کے ذمے ہے اپنے اہل و عیال کا خرچہ، کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ وہ شخص کسی مصروفیت کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ کوئی اور شخص ہے جو روزانہ ان کے لیے کھانے پینے وغیرہ کا انتظام کر دیتا ہے، تمام اخراجات ان کے اٹھا لیتا ہے، 1 مہینہ، 2 مہینے، 1 سال، 2 سال، 3 سال۔ ہر انسان کیا سمجھتا ہے کہ کتنا بڑا احسان ہے اس کا کہ یہ خرچے وغیرہ کا پورا انتظام اتنے سالوں سے اٹھا رہے ہیں، ہے اور احسان ہے بھی۔ لیکن اگر کوئی ادارہ روحانی نفقے کی ذمہ داری لے لیتا ہے اور وہ ادا کرتا ہے ان کی تعلیم کا
کم از کم تعلیم کا یا ساتھ ساتھ تربیت کا، یہ دونوں انتظامات کو ادارہ کرتا ہے، تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ ادارہ غیروں کا ہے تو اس کی بڑی قدر کی جاتی ہے، اپنا ہے تو اس کی اتنی قدر نہیں کی جاتی۔ یہ ایک عام ہمارے اندر نقص ہے جو ہمیشہ نظر آتا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ اگر وہ عام اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے تو اچھا نہیں، بہت اچھی تعلیم ہے، وہ ہزاروں جتنا بھی مانگیں گے وقت پر دیں گے، اور اس میں تاخیر نہیں ہوگی کہ کہیں بچے کا اخراج نہ ہو جائے، تعلیم رک نہ جائے، جو ان کی طرف سے ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوں گی۔ اور اگر وہ کوئی مسجد میں جا کر پڑھتا ہے، کسی مدرسے میں پڑھتا ہے، کسی ادارے میں، تو اچھا ٹھیک ہے، دیا نہیں دیا، وقت پر دیا نہیں دیا، رعایت مانگ لی، کم کرا لیا، حالانکہ وہ اگر جسمانی نفقے کی ذمہ داری وہ اٹھاتے تو محسن سمجھے جاتے، لیکن یہ روحانی نفقے کی ذمہ داری اگر وہ اٹھاتے ہیں تو ان کا احسان نہیں سمجھا جاتا۔ یہ ایک سوچ ہے، اس لیے میں بتا رہا تھا کہ اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو ماتحتوں کی تعلیم اور تربیت یہ بڑوں کے ذمہ ہے، یہ دونوں چیزیں اس باب کے ماتحت بیان کی جائیں گی۔ بچوں کو جب نماز کی تعلیم دی جائے تو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد ان کو پڑھ کر دکھایا جائے اور ان سے دیکھا جائے کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں، تو اب نماز تعلیم و تربیت پوری ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم والسلام کے اہم واقعات کے کچھ حصے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی سورہ بقرہ میں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا اس وقت تم وہاں موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تھا؟ ظاہر نہیں تھے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد، یعقوب علیہ السلام اخیر میں بیٹوں کو جمع کر کے، جن میں یوسف علیہ السلام ہیں اور اس کے علاوہ اور 11 ہیں، یہ 12 بیٹے تھے، ان کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے ان سے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، یہ نہیں پوچھتے کہ اپنا گزارا کیسے کرو گے، کہاں رہو گے، کیا انتظام ہوگا، کوئی معاملات بزنس وغیرہ سیٹ ہوا نہیں ہوا، ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے۔ اس میں مفسرین نے جو تفصیل لکھی ہے وہ تو اپنی جگہ، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک نبی کو اخیر میں اگر اولاد کے سلسلے میں فکر ہے تو یہ ہے کہ اچھا دینی اعتبار سے وہ صحیح رہیں گے یا نہیں رہیں گے، حالانکہ نبی کی اولاد ہیں، نیک ہیں، صلحاء ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کس کے طریقے پر چلو گے، کس کے طریقے پر چلو گے۔ انہوں نے مطمئن کیا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون، آپ مطمئن رہیں، فکر ہے تو اس بات کی۔ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر فکر ہو اپنے جانے کے بعد تو اس بات کی فکر ہو، اس کا خیال ہو کہ اولاد کس راستے پر چلے گی۔ اکبر الہ آبادی مرحوم کا یہ شعر ہے کہ فرعون نے بچوں کو قتل کیا، کتنا بدنام ہوا کہ بچوں کا قتل، اور اس زمانے میں تو کوئی پکڑ دھکڑ ہوتی نہیں تھی، تو کرتے رہے، جیسے آج کل اسرائیل پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، جتنا بھی مارے، جتنا بھی قتل کریں، کوئی پکڑ نہیں ہے، وہی فرعونی انداز۔ تو اسی طرح فرعون نے قتل کیا لیکن بدنام تو ہوا، ابھی تک بدنام ہے، اور اسرائیل بھی بدنام ہے، چاہے اس پر جتنا بھی پردہ ڈالا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ اب تو سب کے سامنے نظر آ گیا کہ کتنے وہ ظالم قسم کے لوگ ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ تو دنیا کے سامنے نظر آتا ہے۔ تو اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا کہ دیکھو وہ فرعون بدنام ہوا بچوں کو قتل کر کے، وہ کہتے ہیں کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ کہ فرعون اگر کالج بنا دیتا
تو قتل بھی نہ کرنے پڑتے بچے، اور خود بخود بچے وہ ان کے تابع نہ رہتے، بلکہ وہ تو کالج کی جو تعلیم ہوتی اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بچے دنیاوی تعلیم نہ پڑھیں، لیکن جب والدین کو کام سے فرصت نہیں ملتی، گھر میں وہ اپنے اولاد کو وقت نہیں دے سکتے، جو کچھ تعلیم ہے وہ صرف کالج کی تعلیم ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو کالج میں سیکھا وہی سیکھا، اور وہاں پر جو ان کو تربیت ملی اپنے دوستوں سے اور وہاں کے ماحول سے، وہی تربیت ہوگی، اس کے علاوہ تو ان کو تربیت ملی نہیں۔ والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک ذمہ داری ہے کہ وہ آپس میں جڑ کر رہیں۔ جو والدین آپس میں نا اتفاقی کے ساتھ رہتے ہیں، بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، تربیت کے لحاظ سے ان پر ایک بہت بڑا گہرا اثر ڈال رہے ہیں، جس سے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ابھی ان کو محسوس نہ ہو، بچے بڑے ہوں گے، آگے جا کر وہ اس کا نقصان ظاہر ہو جائے گا اور نظر آ جائے گا۔ تو سب سے بڑی چیز والدین کے آپس میں جوڑ ہے۔ دوسری چیز، بچوں کے ساتھ والدین کا جوڑ ہے۔ آپس میں جڑیں گے تو پھر اس کے بعد والا درجہ آئے گا کہ اچھا اب بچوں کو بھی والدین کے ساتھ جوڑ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے وقت دینا پڑے گا، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ان کے ساتھ کھیلنا پڑے گا، ان کو وقت دینا ہوگا، یہ ضروری ہے۔ تو والدین کا آپس میں جوڑ ضروری ہے، والدین کا بچوں کے ساتھ جوڑ ضروری ہے۔ جوڑ وہ پرانے زمانے والا نہیں کہ بس اور رعب تھا اور بس ڈر تھا، نہیں، اب دوستی اور جوڑ والا انداز ضروری ہے۔ اور تیسری چیز، ان بچوں کو نیک لوگوں کے ساتھ، نیک ماحول کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے۔ 3 چیزیں ہیں، بہت اہم ہیں۔ والدین کا آپس میں جوڑ، نمبر 2 بچوں کا والدین کے ساتھ جوڑ، اور نمبر 3 ان بچوں کو نیک ماحول اور نیک لوگوں کے ساتھ جوڑنا۔ یہ 3 چیزیں اگر ہوں گی تو کسی حد تک اطمینان ہو سکتا ہے کہ ہاں بچوں کی تعلیم و تربیت ہو سکتی ہے، ورنہ دین سے ہم ان کو اور دینداری سے ان کو ہم دور کر رہے ہیں۔ بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، بہت کچھ ہے، نمازیں کہاں پڑھتا ہے؟ وہ تو کہیں بھی وہ اپنے نماز تو پڑھ لیتا ہے، کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے، لیکن تو تنہا نماز پڑھتا ہے، کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آگے جا کر اس کا کوئی ایسا شخص، ایسا کوئی ماحول اس کے پاس نہیں ہے، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں وہ اپنے آپ کو، کبھی اس سے کوئی دینی مسئلہ کی ضرورت پیش آتی ہے، کبھی مشورے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہ کہاں جائے گا؟ کس سے اس کا تعلق ہوگا؟ کس سے وہ جڑے گا؟ اور کس کو وہ دیکھے گا کہ اپنی زندگی آگے کیسی بنانی ہے؟ جب ابھی نماز سے دور ہے تھوڑا بہت، تو آگے جا کر اور دور نکل جائے گا۔ بہرحال یہ ایک اہم چیز ہے جس کو میں نے بتایا، پھر دہرا رہا ہوں کہ والدین کا آپس میں جوڑ ضروری ہے، اور والدین کا بچوں کے ساتھ جوڑ ضروری ہے، اور بچوں کو دینداروں کے ساتھ اور صلحاء کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے۔ یہ 3 بہت اہم چیزیں ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے دین کی حفاظت کے لیے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، اب بس 1-2 بات کر کے آگے ہم آتے ہیں کتاب پہ۔ آج کل ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، چونکہ نقصانات اتنے عام ہو رہے ہیں کہ اس کا تذکرہ ضروری ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، والدین کے پاس چونکہ وقت نہیں ہے، دونوں مصروف ہیں، یا اپنے آپ کو مصروف کر دیا ہے۔ کبھی تو ہوتا ہے کہ واقعی ان کی کوئی ضروری مصروفیت ہے، تو بھی بچوں کا تو نقصان ہے ہی، چاہے والدین کی ضروری مصروفیت ہو غیر ضروری، بچوں کو وقت نہیں مل رہا تو ان کا تو نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن بہت سی مرتبہ وہ مصروفیت کیا ہوتی ہے؟ فون پر بیٹھنے کی، اور ٹی وی وغیرہ پر۔ اب ٹی وی اور مووی کا زمانہ پھر بھی کم ہو گیا، یہ فون کا زمانہ زیادہ بڑھ گیا ہے کہ فون پر بیٹھنے کی جو بیماری ہے، ٹی وی پر تو پھر بھی انسان وقت نکال کر مستقل جا کے ایک بیٹھ رہا ہے، یہ تو بس ہر وقت ساتھ ساتھ یہ لگا ہوا ہے۔ اس پر بیٹھنے کی جو بیماری ہے، اس کی وجہ سے وقت نہیں ملتا، گھر کے کام پورے نہیں ہوتے۔ اب بچے تنگ کر رہے ہیں تو اچھا بچوں کو وقت دینے کا وقت نہیں دے سکتے، فرصت نہیں ہے، تو بچوں کو بھی کچھ اسی طرح کی کوئی چیز دے کے بٹھا دو، سکون سے بیٹھے رہیں گے اپنے کونے میں، اور والدین کو بھی تنگ نہیں کریں گے، وہ بھی سکون سے بیٹھے ہیں، والدین بھی سکون سے بیٹھے ہیں۔ گھر میں 5 افراد ہیں، بچے ہیں،
بچے اپنے اپنے، ہر ایک کے پاس اپنا اپنا، وہ اپنے مصروف ہیں اپنے دیکھنے میں، والدین اپنے دیکھنے میں مصروف ہیں یا اپنے کام میں مصروف ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو کچھ وہاں دیکھ رہے ہیں وہی وہ سیکھ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کارٹون وغیرہ دیکھ کر صرف اپنے آپ کو بہلا رہے ہیں، نہیں، اس میں بچوں کی تربیت کی جاتی ہے کہ ایسے شرارت کرنی ہے، ایسے مارنا ہے، ایسے کسی کو تنگ کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ یہ یہاں ان ملکوں میں جو طرح طرح کے واقعات پیش آتے ہیں مارنے وغیرہ کے، وہ کیا ہوتا ہے؟ گیم کھیل کر ہوتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، گیم میں مارنا ہے مارنا ہے مارنا ہے، اور وہ حقیقت میں جا کر پھر وہ جا کر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسکولوں وغیرہ میں اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے یہی جو گیمز ہیں، یہ کارٹونز ہیں، ان سب چیزوں میں یہی سکھایا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ پھر دماغی حالت ایسی ہوتی ہے کہ یہاں جو دیکھا کچھ اور تھا، باہر نکلے تو اچھا اس میں ہر سب کچھ تیز چل رہا تھا، باہر نکلے سب آہستہ، اب مزہ نہیں آ رہا ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، تو اچھا ٹھیک ہے، سکون کے لیے یہاں کے لوگ کیا استعمال کرتے ہیں؟ چلو ذرا نشہ ہی کر لیں۔ اب بچے نشوں میں، اور جو لوگ بڑے شہروں میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خود ہمارے مسلمانوں کے بچے کتنا نشے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے؟ ابتدا سے تعلیم اور تربیت، اور والدین نے ان کو، میں نے 3 باتیں بتائی تھیں، ان 3 چیزوں میں نقص رہ گیا کہیں پہ۔ والدین کے جوڑ نہیں ہیں، والدین کے بچوں کے ساتھ جوڑ نہیں ہے، دوستی نہیں کی، تعلق نہیں رکھا، ان کو کسی نیک لوگوں کے ساتھ نہیں جوڑا۔ یہ 3 چیزیں ہوتی تو بہت امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس چیز سے بچ جاتے۔ اور پھر ایک اور چیز، تعلیم و تربیت میں اولاد پر غصہ آئے گا، وہ کبھی غلط کام کریں گے، اور غصے کا اظہار بھی کرنا پڑتا ہے کبھی۔ صرف محبت ضروری ہے، لیکن غصے کا اظہار بھی کرنا پڑتا ہے کبھی، اس لیے کہ اگر وہ بھی نہ کیا تو والے بچے پھر سوچتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، کچھ ہوتا نہیں۔ بعض بچوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، کبھی کبھی غصے کا اظہار کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محبت بھی ضروری ہے۔ اور غصے کا اظہار کرتے وقت نیت کو خالص کر لیں کہ صرف اس کی تربیت کے لیے کر رہا ہوں، یا اللہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، اپنا غصہ نکالنے کے لیے نہیں کر رہا، تو فائدہ ہوگا۔ نیت یہ کر لیں کہ ان کی تربیت کے لیے، اپنے غصہ نکالنے کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ ہو جائے تو بچے ذرا دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، کہیں دور نہ ہٹ جائیں، ان کو پھر پیار سے محبت سے قریب کر لیں کسی طریقے سے۔ یہ ایک بہت اہم چیزیں ہیں جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھائی ہیں، یہ چیزیں اہم ہیں، اور ان چیزوں کا اگر ہم نے اہتمام نہیں کیا اور ہم اپنے طریقے نکالتے رہے تعلیم و تربیت کے، اور بچوں کو اس طرح یہ الیکٹرانک چیزیں وغیرہ دے کر بٹھا دیا، تو ہم بچوں کی تعلیم پہ بھی نقصان کر رہے ہیں، دماغی حالت بھی، جسمانی لحاظ سے بھی، اور دینی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ بچوں کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اگر انسان کوشش کرے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اہم چیز کیا ہے؟ اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنی خواہشات پہ اور اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنے خواہشات اور اپنے غصوں پہ کنٹرول کرنا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور انسان اس طرح سوچے، کبھی کسی نے دوسرے کو ڈرائیونگ سکھائی ہو تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے میرے پاس بیٹھ کے تم گاڑی چلا لو، وہ ظاہر ہے کچھ غلطی کرے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ یہ ڈرائیونگ سکھانا جو ہے وہ بھی بہت صبر والا کام ہے، جو سکھاتے ہیں وہ جانتے ہیں بہت صبر والا کام ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت اس سے زیادہ مشکل ہے، بہت احتیاط سے چلنا پڑتا ہے، ایسا بھی نہ ہو کہ وہ بالکل دور ہم سے ہو جائیں، ایسا بھی نہ ہو کہ اتنا پیار و محبت کہ ہر جو ان کی خواہش ہے دیتے رہو، اور آخر میں پھر ان کی عادت یہ پڑ گئی کہ اچھا کسی چیز پہ، ہمارے والدین کبھی کسی چیز پہ منع نہیں کرتے تو منع کی عادت ہی نہ ہو، جو چیز منع ہو گئی تو اچھا پھر وہ ناراض ہو جائیں۔ بہت احتیاط سے چلنا پڑتا ہے، ان کو ہاں کی بھی عادت ہو، نہ کی بھی عادت ہو، ان کو یہ بھی ہو کہ ہاں بھی ہو سکتا ہے، نہ بھی ہو سکتا ہے، یہ چیز ان کو کہیں دور نہ کر دے کہ اچھا ٹھیک ہے ہر چیز منع ہی ہوتی، اچھا چلو ٹھیک ہے باہر دوستوں میں جا کر یہ چیز لے لو، ہمارے گھر میں تو منع ہی ہوگی۔ بہت خیال رکھ کے چلنا پڑتا ہے کہ وہ کہیں والدین کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ نہ جڑ جائیں اور وہاں سے اپنی خواہشات پوری کرنے نہ لگ جائیں۔ بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ماحول
کہ ظاہر ہے دوستوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں اور ان کو صلحاء کے ساتھ جوڑنا بہت ضروری ہے، ہر زمانے میں تھا اور اب حالات میں اور زیادہ اس کی ضرورت بڑھ گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر آیت پیش کی، قال اللہ تعالی۔ قرآن میں احادیث میں اس کا بہت زیادہ ذکر ہے، لیکن یہاں پر جو آیت پیش کی ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ قال اللہ تعالی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ اپنے متعلقین کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ دو باتیں ہیں، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، یہ تو انسان کی ذمہ داری ہے ہی، خود عمل کرے نہ کرے اپنے ماتحتوں کی تعلیم و تربیت تو ضروری ہے ہی، سکھانا ضروری ہے۔ تو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، گھر میں بیوی نماز نہیں پڑھتی اس کو نماز کا کہنا، بچے نماز نہیں پڑھتے جو سمجھدار ہیں ان کو نماز کا کہنا، اس میں بھی عمر کی قید ہے، کس عمر میں جا کر وہ آگے حدیث میں آ جائے گا۔ تو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اس کا فائدہ کب ہوگا؟ انسان بچوں کو کہتا ہے یہ کرو، خود نہیں کرتا تو فائدہ نہیں ہے، اثر نہیں ہوگا۔ کہنا تو پھر بھی ضروری ہے، یہ ایک الگ چیز ہے کہ انسان خود عمل نہ کرے تب بھی دوسرے کو، جو فرض نماز ادا نہیں کر رہا، خود نہیں پڑھ رہا، لیکن دوسرے کو کہنا کہ فرض پڑھو، ظاہر ہے وہ تو انسان کی ذمہ داری ہے۔ دو الگ الگ ذمہ داریاں، ایک خود کرنا، ایک دوسرے کو کہنا، دونوں ذمہ داریاں ہیں۔ تو اگر خود کرے نہ کرے دوسرے کو کہنا اور ماتحتوں کو کہنا اور سکھانا، وہ تو اس پر ذمہ داری ہے ہی ہے، اس سے نہیں نکل سکتا۔ لیکن اثر کب ہوگا؟ جب کہ انسان خود بھی پابندی سے اس پر عمل کرے اور جمع رہے۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، ایک ہوتا ہے وَاصْبِرْ، ایک ہوتا ہے وَاصْطَبِرْ، تاکید ہے۔ تو آپ اپنے متعلقین کو، اپنے ماتحتوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ اس میں بھی وہی جو ہم نے پیچھے بات کی تھی وہ بات ثابت ہو گئی۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو آگ سے۔ سورہ تحریم کی آیت ہے۔ اپنے آپ کو بھی بچانا ضروری ہے، کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کر کے اور جو گناہ ہے، نافرمانی والے کام ہے، اس سے بچ کے۔ اپنے متعلقین کو بھی بچانا ضروری ہے۔ کس سے بچانا ہے؟ آگ سے، دوزخ سے بچانا ہے۔ جو گناہ انسان دنیا میں کرتا ہے گویا آگ کی طرف جا رہا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ لوگ کہتے ہیں ہاں میں نے سمجھایا تو ہے لیکن وہ کرتا نہیں ہے۔ میں نے سمجھایا ہے، میں کہتا ہوں میں نماز پڑھنے کا، میں نے اس کو کہا ہے لیکن نہیں پڑھتا۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ گناہ نہ کرے لیکن پھر بھی وہ کرتا ہے، تو کیا کریں؟ اب وہ کر رہا ہے تو میں کیا کروں؟ مانتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوا انفسکم واہلیکم عن معصیت اللہ، نہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ایسا سمجھو کہ تمہارا یہ بچہ اگر آگ میں جا رہا ہوتا تو کیا تسلی کر کے بیٹھ جاتے کہ اچھا آگ میں جا رہا ہے، میں نے اس کو کہا ہے نہیں رکتا۔ جس طرح آگ میں جانے والے بچے کو بچایا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے، اور اگر اس کو جل گیا ہے تو یہ نہیں کہ اچھا اب جل گیا میں کیا کروں، اب وہ آگ میں ہے، جل گیا ہے، وہ اس کو نہیں، میری بات نہیں مانتا، ٹھیک ہے جلنے دو، تکلیف میں تڑپنے دو، نہیں، کسی بھی طریقے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آخر میں انسان کچھ تو کر کے کوشش کرے گا، ادھر ادھر سے کسی اپنے اس کے دوستوں کو یا اس کے بڑوں کو یا کسی طریقے سے کوشش کر کے بچائے گا۔ اس کی اہمیت ہے اس لیے، اور دین کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ اپنے اولاد کو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا آگ سے بچاؤ۔ آگ سے جس طرح بچاتے ہو اس طرح اس کو بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ بہرحال جو مقصد تھا وہ واضح ہو گیا کہ اس عنوان میں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ انسان کے ذمہ ہے ماتحتوں کی تعلیم اور تربیت۔ جس طرح جسمانی نفقہ ہے، یہ روحانی نفقہ ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ آگے احادیث میں اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی، اس میں آ جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا کس طرح خیال رکھا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔